السلام علیکم. ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی. آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا. پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت کچھ عجیب اور بھیانک ہوتا ہے وہاں پر. وہاں کا ایٹماسفیئر خود میں سسپینس فل تھا. گھنے پیڑ، پرانی گلیاں اور چھوٹے سے پونڈز جو کبھی کبھی فوگ میں گھل جاتے. ریان ایک ینگ جرنلسٹ ملتان سے گاؤں کے مسٹریز ایکسپلور کرنے آیا تھا. اس کو سن کے لگتا تھا کہ گاؤں میں کچھ عجیب ہے، بس شاید لوگ اسے بھول گئے تھے. ریان کا پہلا ایکسپیرینس تب ہوا جب وہ گاؤں کے پرانے اور خستہ حال حویلی کے پاس سے گزرا. حویلی پرانی تھی، لکڑی کا دروازہ اور کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھی. وہ بہت پرانا معلوم ہوتا تھا اور چھت سے جھلملاتی ہوئی مون لائٹ اندر آ رہی تھی. ریان نے سوچا کہ یہ صرف پرانی حویلی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچا، ہوا کا شور اور پرانی لکڑی کی کھنک اس کے دل کو تیز دھڑکنوں پار مجبور کر رہی تھی. حویلی میں چلنے کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک روم میں پرانے سامان ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، جیسے کسی نے جلدی میں چھوڑ دیا ہو. والز پر پرانی تصویروں کے فریمز تھے، لیکن سب اٹرلی ڈیمیج اور خوفناک لگ رہے تھے. تبھی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے فٹ سٹیپ پیچھے سے آ رہے ہوں. ریان نے پیچھے دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا، صرف شیڈو موونگ لائک ہیومن فگر. اس کے مین میں صرف ایسی آوازیں تھی جیسے کہ کوئی سایہ چل رہا ہو. اس کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ آیا. جرنلزم کا جنون اسے اندر جانے پر مجبور کر رہا تھا. وہ بیسمنٹ کی طرف گیا، جو پرانا اور ڈیمپ تھا. بیسمنٹ میں اس نے دیکھا ایک اولڈ ڈائری جس میں لکھا تھا، جو بھی رات کے وقت حویلی میں آئے گا اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی. اکثر لوگ یہاں سے واپس نہیں جاتے. ریان نے ڈائری کھولی اور سڈنلی بیسمنٹ کا دروازہ بند ہو گیا. اس کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا اور گھنگرو کی آواز آنے لگی. وہ ڈر گیا، پر پھر بھی اس نے فلیش لائٹ آن کر کے آگے ایکسپلور کیا. بیسمنٹ میں ایک پرانا وارڈروب تھا. جیسے ہی ریان نے اسے کھولا، اندر سے ایک پرانی تصویر گر گئی. تصویر میں ایک ینگ گرل کی فوٹو تھی اور ڈائری میں لکھا تھا، یہ لڑکی حویلی کے اندر لاسٹ سال سے مسنگ ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی آواز اب بھی وہاں سے محسوس ہوتی ہے. ریان نے شروع میں لاجیکل ایکسپلینیشن ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، قدموں کی آواز اور تیز ہوتی گئی اور ٹھنڈی ہوا اس کے آس پاس ہونے لگی. تبھی بیسمنٹ کی ایک کارنر سے شیڈو موو کر رہا تھا اور ایک سافٹ سوبنگ ساؤنڈ سنائی دیا، خوفناک سی آواز. ریان نے سوچا کہ شاید کوئی ایکچوئل ہیومن ٹریپڈ ہو، پر جیسے ہی اس نے وارڈروب کے پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک سایہ تھا. رات کے 2 بج گئے تھے. ریان وہ ڈائری پڑھتا رہا. اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا. خوف بھی تھا، مگر جرنلزم کا جنون اس قدر تھا کہ وہ ڈائری پڑھتا رہا. ریان نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب واپس جانا چاہیے. جیسے وہ اسٹیئرز پر چڑھا، ایک سافٹ ہینڈ فرینڈ اس کے شولڈر پر ٹچ ہوا اور گھنگرو کی آواز سڈنلی اونچی ہو گئی. ریان نے فلیش لائٹ تیز کی، لیکن کوئی بھی نہیں تھا. صرف دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی جھلکی اور بیسمنٹ میں ایک عجیب سی چیز کا ہونے کا احساس تھا. وہ باہر آیا. گاؤں کے لوگ
چپکے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ڈر اور پریشانی تھی، جیسے وہ خود بھی جانتے ہوں کہ حویلی میں کچھ ایسا ہے جو صرف سائے میں چھپا ہے۔ پریان نے ڈائری اور کیمرہ ریکارڈ کیا اور سوچا، یہ گاؤں اور حویلی کا راز شاید میرے لیے تو بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ہارر سٹوریز نہیں، یہ ریئل ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور جو بھی یہاں رات میں آیا وہ اس ریالٹی کی وٹنس ہے۔ جیسے ہی ریحان واپس گاؤں سے نکل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بیسمنٹ کے ونڈوز سے ایک سایہ حرکت کر رہا ہے اور ایک سرگوشی سنائی دی، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ ریحان کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ سمجھ گیا یہ خوف اور یہ حویلی کا اندھیرا صرف ایک دن کا نہیں ہے، ہر رات کے لیے ہے۔ اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پھر اس کے بعد اس حویلی کی طرف نہیں جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا، مگر مشکل ہی تھا کہ وہ وہاں سے بچ نکلتا، کیونکہ وہاں اس ڈائری میں لکھا تھا کہ جو بھی یہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔